बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आमीन। ख़वातीन व हज़रात, आप देख रहे कुतुब ऑनलाइन और मैं हूँ बिलाल कुतुब। आज का दिन होता है आपके सवाल और जवाब का, और हमारे साथ हमेशा की तरह शाम इलाही। अस्सलाम वालेकुम। खैरियत से हैं आप? एक बात दिल की गहराई से कहना चाहता हूँ, शरीयत से शायद इसका कोई ताल्लुक ना हो। साथ रहना एक बड़ी अहम बात होती है कि साथ रहा जाए, लेकिन दिल में रहना जो है ये उससे भी शायद बड़ी बात होती है। दिल में साथ चाहे हम ना हो, लेकिन अगर दिल में है तो यकीन कीजिए कि वो लोगों के लिए वही दुआएं करता है जो कि दिल में रहता है। बेशक साथ रहने वाले भी कभी कभी याद नहीं आते। हुजूर अक़दस अगर सिर्फ हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की बात की जाए तो अपने बेटे को कुर्बान करने तक का जो सफ़र है एक नौजवान नबी का, पैगंबर का, और फिर यहाँ तक का जो सफ़र है, इसमें वो कौन सा किरदार है जो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का अल्लाह पैदा कर रहे हैं रोशनी की तरफ आने का, इनलाइटनमेंट की तरफ आने का, हक़ की तरफ आने का, जो इस तरह के बाप को पैदा कर सकता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिलाल भाई, आपने बड़ा अहम सवाल किया, और उम्मत मुस्लिमा के लिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अलावा कुरान पाक में सिर्फ एक नबी की सीरत को उसवा हसना कहा गया, वो हज़रत इब्राहीम। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने, आपने बुखारी शरीफ की बात की है ना, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने क्या कहा, वज़कुर फ़िल किताब इब्राहीम इन्नहु काना सिद्दीक़न नबिय्या। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इस किताब और कुरान में सैयदना इब्राहीम का जिक्र होना चाहिए। बुखारी शरीफ ही की बात नहीं, इस कुरान में भी सैयदना इब्राहीम का जिक्र होना चाहिए। और कुरान पाक में सैयदना इब्राहीम का वाक़या पूरी डिटेल के साथ मौजूद है। जब बच्चे थे तब भी दिल से वो अपने बाप आदर को देखा करते थे। लेकिन आज़र चचा थे या वालिद थे, इसके बारे में अगरचे मुख्तलिफ इख्तिलाफ हैं, लेकिन कुरान पाक ये कहता है इज़ क़ाला ली अबी ही आदरा, उन्होंने अपने बाप आदर को कहा। तो आदर बुनियादी तौर पे बाप थे। अगर चचा भी या बाप लोगों के नज़दीक तो बाप के बराबर अगर उन्होंने पाला, तो बुनियादी तौर पे वो जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हज़रत इब्राहीम की जो सबसे पहली बात पसंद की है ना, वो सितारा परस्त मुआशरा था या बुत परस्त। तो इब्राहीम एक रात को देखते हैं सितारे को, कहा ये मेरा रब है। लेकिन जब वो गरूब हो गया, कहा मैं गरूब होने वाले को अपना रब नहीं मान सकता, मैं गरूब होने वाले को अपना रब नहीं मान सकता। अगले दिन चांद को देखा, कहा ये उससे कुछ बड़ा और चमकदार है। वो भी गायब हो गया, रोशनी भी ज्यादा देता है, वो भी गायब हो गया। तो उनके दिल में ना बेचैनी हुई, कहा अब सूरज ने पूरी दुनिया का अहाता कर लिया, ये मेरा रब है, ये सबसे बड़ा, ये उन दोनों से बड़ा है। तो जब वो गरूब हो गया ना, तो सैयदना इब्राहीम के वो अल्फाज अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान पाक में रकम कर दिए, का इन्नी वज्जहतु वजहिया लिल्लज़ी फ़तरा अस्समावाति वल अर्ज़। मैं अब उसकी तरफ राग़ब होता हूँ जिसने ये सारी ज़मीन व आसमान को बनाया है। इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती, ये अल्लाह ताला ने हज़रत इब्राहीम के जो पहला अल्लाह को शनासा करने का, अल्लाह को पहचानने का दौर था ना, वो अल्लाह ताला ने बाद में क्या, अगरचे अपने ऊपर ये दौर जो है ये शनाख्त का सवाल से है, ये यहाँ से ही हज़रत इब्राहीम का वो कज़ालिका नूरी इब्राहीम, हमने इब्राहीम को ऐसी निशानियां दिखा दी। अल्लाह ने अगरचे फजीलत दी है इब्राहीम को, इब्राहीम ने पहचाना खुद अल्लाह को, लेकिन अल्लाह ताला कहता है ये हिदायत भी दी हमने ही गई। व कज़ालिका नूरी इब्राहीम, हमने इब्राहीम को ये सारी बातें दिखाई। जब हज़रत इब्राहीम ने फिर टोटल अल्लाह की तरफ रुजू कर लिया, तो वहाँ से जब वही का आगाज़ हुआ, तो हज़रत इब्राहीम को आपको पता है कि बड़ी, ये एक लंबा चौड़ा बाब है। मैं चाहता हूँ कि एक दो वाक़या जो दरमियान में आते हैं ना, वो भी बयान करूँ। सैयदना इब्राहीम ने जब ये इदराक शऊर हो गया, तो ना बुतों के बारे में सवाल करने लगे। मा हादिही तमासील उल्लती अंतुम लहा आकिफून, ये क्या इत्काफ इनके सामने बैठे रहते हो। गुफ्तगू करने लगे लोगों की हिदायत के लिए। अपने बाप के पास गए, और कुरान पाक ने ये जो असलूब सैयदना इब्राहीम का बयान किया ना बिलाल भाई, एक्चुअली या अबाती की जो ट्रांसलेशन है ना, वो उर्दू में मौजूद ही नहीं है। बाप या अभी बाप को बाप कहना, लेकिन या अबाती इसका मतलब होता है मेरे प्यारे बाबा जान। अपने बाप को कह रहे, 4 दफा कुरान पाक में है या आबाती लिमा ताबुदु ला ताबुदी शैतान, 4 दफा समझाया कि शैतान की बात, बुत की पूजा को शैतान की बात। वो ज़ाहिरी ईमान नहीं है, लेकिन सवाल उठ रहा है। नहीं, ये तो हजरत इब्राहीम ने जब अपने वालिद से ये 4 दफा कह दिया ना कि ना करें, तो बाप ने कहा मेरे मबूदान से तुम मुझे यानी खिलाफ करना चाहते हो। तो उस वक्त सैयदना इब्राहीम ने कहा सलामुन अलैकुम, मैं आपको अब सलाम ही कह सकता हूँ, लेकिन आपसे वादा आपके लिए रब से मगफिरत की दुआ करूंगा। इसका मतलब क्या हुआ? अब ये देखें कि यहाँ पे कुरान पाक में आयत है कि इब्राहीम की पूरी जिंदगी तुम्हारे लिए नमूना, इल्ला मगर ये कौल क्या मैं तेरे लिए सिफारिश करूंगा। बाप था,
ظاہر ہے، اور وہ حضرت ابراہیم کے اوپر جب حقیقت آشکار ہوگی انہوں نے یہ بات چھوڑ بھی دی. لیکن پھر جو آپ بخاری شریف کی بات کرتے ہیں نا، وہاں پہ پھر بھی آیا کہ سیدنا ابراہیم قیامت کو بھی اپنے باپ کے لیے نا اللہ سے کہیں گے جب ماما، تو اللہ تعالیٰ کہے گا کہ یہ شرک نہیں معاف ہونا. اچھا، اب یہ جو بات ہے نا، پھر حضرت ابراہیم نے ایک بڑا دلچسپ انداز اختیار کیا. ستارے کی طرف دیکھا، لوگ میلے میں جا رہے ہیں، کہا انی سقیم. وہ ستارہ پرست سے انہوں نے کہا ابراہیم سچ بول رہا ہے، ستارے کی قسم کھا رہا ہے کہ میری طبیعت کچھ بیمار ہے یا طبیعت میں ناسازی، میں نہیں جاؤں گا، میں نہیں جاؤں گا. اچھا، پھر جب بت خانے میں داخل ہوئے نا، الا تاکلون ما لکم لا تنطقون، کھاتے کیوں نہیں ہو؟ یہ جو اتنی چڑھاوے چڑھے ہوئے ہیں، کھاتے کیوں نہیں، بولتے کیوں نہیں؟ اور ضربم بالیمین، قرآن پاک میں وہ انداز بھی ہے، فجعلہم جذاذا، ہاتھ سے مارا اور بعد میں تھوڑے سے مارا اور سب کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا سوائے ایک کو چھوڑ دیا. اب وہ جو آئے نا تو کلہاڑا رکھ دیا تو آئے تو کہا انت فعلت ھذا بآلہتنا. ویسے یہ جو بلال بھائی سوال ہے مشرکین کا، اس کے اندر بھی ایک طنز ہے. انت فعلت ھذا بآلہتنا، کیا تو نے ہمارے خداؤں کو توڑ دیا؟ یعنی کیسی عجیب بات کر رہے ہیں کہ تو نے ہمارے خداؤں کو نقصان پہنچا دیا. تو حضرت ابراہیم نے کیا کہا؟ بل فعلہ کبیرہم ھذا، یہ بڑے نے مارا ہے، یہ بڑے نے مارا. فاسألوہم ان کانوا ینطقون، آگے لاجک بھی پیش کر دی، پوچھو ان سے جو ٹوٹے ہوئے اگر یہ بولتے ہیں. اوہو، عقل کے اوپر پردہ دیکھیں کیسا تھا. آپس میں مشورہ کرنے کے بعد کیا کہنے لگے؟ لقد علمت ما ہؤلاء ینطقون، تو جانتا ہے کہ یہ نہیں بولتے. تو حضرت ابراہیم نے کیا کہا؟ اف لکم اف لکم ولما تعبدون من دون اللہ، ان کی پوجا کرتے ہو جو بول بھی نہیں سکتے، جو کھا بھی نہیں سکتے، جو پی بھی نہیں سکتے. تو انہوں نے کیا کہا؟ حرقوا، پکڑو اس کو، جکڑو اس کو، آگ میں ڈال دیا. یہ وہ پہلا مرحلہ ہے جب سیدنا ابراہیم کو، ویسے مفسرین نے کہا ایک جگہ یہ تھی اور انہوں نے کہا کہ نمرود کے دربار میں لے گئے اور وہاں پہ پھر اس نے آگ کا الاؤ، اور اس وقت منجنیق جو جس کو ہم کہتے ہیں جو آپ کو غلیل ٹائپ چیز، وہ ایک خاص ماربل کو قلعے کے اندر پھینکنے کے لیے، اس کی دیواروں کو توڑنے کے لیے منجنیق کہتے ہیں. یہ سب سے پہلے آگ میں اس لیے نہیں کہ آگ گرم اتنی تھی اس میں پھینک نہیں سکتے تو منجنیق سے پھینکا. شہر کا ایندھن اکٹھا کیا گیا اور منجنیق تیار کی گئی اسپیشل کہ سیدنا ابراہیم کو اس کے ذریعے آگ میں پھینکا جائے. کالر سے بات کر لوں. اور آپ کو پتہ ہے یہ جگہیں ابھی بھی آرکیولوجی میں موجود ہیں. اچھا. اور جب آرکیولوجی میں جگہیں موجود ہوں تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ وہ حقیقت جو ہے وہ اس پہ آرگومنٹ نہیں ہو سکتا. آرگومنٹ ہو یا نہ ہو بلال بھائی، ہمارے نزدیک تو قرآن پاک میں موجود ہے. یہ بات بالکل ٹھیک ہے. ان لوگوں کے لیے جو کہ سوال اٹھاتے ہیں صرف ان کے لیے عرض کر رہا ہوں. لیکن یہ غور کیجیے کہ بات یہ جب سوال اٹھاتے ہیں نا آپ، یہ خدا ہے، یہ غروب ہو گیا، یہ خدا نہیں ہو سکتا، پھر آرگومنٹ کو بلڈ کرتے ہوئے ایک ہائرارکی ہے اور اس آرگومنٹ کو بڑھایا آگے اور پھر اس کا ایک ایگزامپل پیش کیا ہے کہ ان کو گرا کے کہا کہ دیکھ لو، یہ انہیں سے پوچھ لو. وہ یہ جو آرگومنٹ بلڈ کر کے اپنے آپ کو دسترست دینا ایگو کے لیے، یہاں سے نکل کے حق کی خاطر آرگومنٹ کو قائم کرنے کی جو سنت ابراہیمی ہے، یہ بڑی ہی کیا کہنا چاہیے آج کی تعلیم کے لیے، آج کے نوجوانوں کے لیے رہنما اصول ہے کہ مناظرہ اور مجادلہ کس انداز میں ہونا چاہیے. اس انداز میں اس میں سیرکزم بھی ہے، اس میں ایگزامپل بھی ہے، اس میں ٹیکنالوجی بھی ہے، اس میں کوشچن بھی ہے، اس میں خود آنسر بھی ہے اور کلیکٹیو وزڈم بھی ہے. جی میرے پاس ایک اسلامی بہن نہیں، اس کو بولوں گی کیونکہ قریب ہی رہتی ہیں، تو ان کا نام ہے آسیہ. تو وہ یہ عید الفطر پہ اپنے گاؤں گئی تھی. گاؤں تھا یہ بہاولپور والی سائڈ پہ، بہت ہی بیکورڈ گاؤں سمجھیں، جہاں لوگوں کو علم کا اتنا نہیں ہے. تو ادھر انہوں نے میلاد شریف میں نعتیں پڑھی ہیں اور اونچی آواز سے جو لبیک یا حسین کے نعرے لگائے. تو گاؤں کی عورتیں جو تھی وہ اٹھ کے سب آ کے گلے ملنے لگ گئی اور کہنا شروع کر دیا حاضری ہو گئی جی، حاضری ہو گئی. اس کے اوپر میں احتیاط کے ساتھ یہ بات کہوں گا کہ خدا کے واسطے ان معاملات میں آپ عشق کی ان حدود کو پار نہ کریں جو کہ مبالغہ آپ کو شرک کی طرف لے کر چلا جائے. یہ ہمارے ہاں بڑا ہی ایک رواج ہے کہنے کا. جہاں تک نعرے لگانے آپ ضرور لگائیں، جذبہ آتا ہے تو میرا دل بھی چاہتا ہے، بہت دفعہ میں اپنے آپ کو روکتا ہوں. جب آپ جاتے ہیں نبی کے پاس تو آپ کہتے ہیں لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کتنا مزہ آتا ہے کہتے ہوئے. وہ جب اللہ کے پاس جاتے ہیں تو اللہ کو بھی کہتے ہیں لبیک میں حاضر ہوں. امام حسین کے جاتے ہیں کہتے ہیں امام حسین میں حاضر ہوں. اس میں برائی نہیں، نعتوں میں برائی نہیں، لیکن نعت کے اندر بھی وہ جو ادب ہے لٹریچر کا، میرے خیال میں اس کو بھی کبھی کراس نہیں کرنا چاہیے. یہ معاشرے میں ایک تبدیلی آئی ہے اور بہت زیادہ غیر مناسب آئی ہے. اس کو یہیں پہ چھوڑ دیتے ہیں. میں بھی یہاں پہ کرنا چاہتا ہوں. جی بنیادی طور پہ شریعت کے اندر یہ بات بھی سمجھنے کی ضرورت ہے. یہ جو حاضری ہے، یہ جو اصطلاح ہے جنات کے لیے،
یہ جو حاضری کی اصطلاح ہے یہ جنات کے لیے ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے چلے جانے کے بعد فرشتوں نے اب کسی انسان پہ نہیں اترنا یا امتی پہ نہیں اترنا، نہ کسی شخصیت نے اترنا ہے. تو اب پھر بلال بھائی پھر وہ کون سی حاضری ہے؟ اس کا مطلب ہے حاضری اگر ہوئی ہے تو جنات کی تو ہوگی، لیکن یہ فرشتوں کی حاضری نہیں ہے. فرشتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی کے قلب اطہر پر نہیں نازل ہوں گے، اور جبریل امین نہیں وحی لے کے میں تو خیر آئیں. اس بات پہ بھی بہت ہی ظالم رائے رکھتا ہوں کہ یہ ہر شخص جو ہے وہ حاضری جو ہے وہ اپنے نوسٹیلجیا کو کیوں بنا لیتا ہے، شاید اپنی جنات تو آ سکتے ہیں، چلو وہ آ سکتے ہیں، لیکن ان کی انڈیکیشنز جو ہیں وہ بالکل ڈیفرنٹ ہوتی ہے. ہر چیز جو ہے وہ ڈھول کے بجنے سے حاضر نہیں ہو جاتی. مجھے نا ذرا دل کو سکون نہیں آ رہا کچھ گھر کے نا حالات کی طرف سے. مطلب آپ خود بھی بہتر جان سکتے ہیں، آپ خود ہی میرے بارے میں کچھ بتا دیں. اور خاص طور پہ نا والد کی طرف سے نا کچھ مطلب بے رخی سی ہے میرے ساتھ. اگر آپ کا باپ مجھے بٹھا کر پبلکلی بازار کے چوک میں جوتے مارے نا تو میں اس کو نرم جوتا دوں گا تاکہ اس کے ہاتھ کو تکلیف نہ ہو. یہ بات آپ کی ٹھیک ہے، لیکن میری صرف یہی بات ٹھیک ہے؟ یہ نبی کی روایت کے مطابق کہہ رہا ہوں بات. تو اور تیرا مال تیرے باپ کا ہے. سارے کا سارا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. محمد عمر کی کال تھی، اس پہ آپ رائے اپنی پہلے تو دے دیں. بلال بھائی بنیادی طور پہ ان کو نا جیسے آپ نے وظیفہ بتایا نا یہ تو بالکل حسب حال ہے. دلوں کی جتنی بھی بیماریاں ان کے لیے لا حول ولا قوت الا باللہ. اس کے علاوہ جو آپ شروع پروگرام میں ہر پروگرام کے شروع میں جو آیت پڑھتے ہیں نا یہ دل کے سکون کے لیے بڑی مجرب ہے. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی. تیسری ان کو کثرت سے استغفر اللہ پڑھنی چاہیے. اور چوتھی بات ان کا وظیفہ یہ ہونا چاہیے کہ یہ سیرت النبی کا مطالعہ کریں کہ وہ نبی جو جس کو در یتیم کہتے ہیں اور سینکڑوں ہزاروں بچے ہیں جو یتیم پیدا ہوئے ان کو بھی باپ کی کوئی کفالت میسر نہ آئی تو ان کو یا مقلب القلوب اپنے باپ کے لیے بھی دعا کرنی چاہیے. اللہ تعالیٰ میرے باپ کا دل میری طرف مائل کر دے، متوجہ کر دے، تو انشاءاللہ ان کو ضرور فرق پڑے گا. لیکن ایک بات میں ضرور کہنا چاہتا ہوں بلال بھائی، جو آپ نے بڑی خوبصورت بات کی ہے نا کہ سیدنا ابراہیم نے آرگیومنٹس کو کیسے ارینج کیا، وہ اگر ہم سیرت میں اگر کچھ آگے بڑھیں تو آپ کو وہ آرگیومنٹ بڑا خوبصورت انداز میں ملے گا کہ لوگوں کے سامنے مناظرہ جیتنا جو بات ہے اس کی کیا ویلیو ہے، اور کوئی بندہ ضد پہ اڑ جائے تو اس کے ساتھ کیسے بدل کے مناظرہ کرنا ہے، آرگومنٹ کو چینج کیسے کرنا ہے. سیدنا ابراہیم کو جب یہ سارے لوگ نمرود کے دربار میں لے گئے تو کہا اچھا تو کسی اور کی پوجا بھی کرتا ہے، تیرا رب کون ہے؟ تو سیدنا ابراہیم کے دل میں لاجیکلی خیال ہے ربی الذی یحیی و یمیت، میرا رب وہ ہے جو مارتا بھی اور زندہ بھی کرتا ہے. تو نمرود نے کرو فرض سے کہا انا احیی و امیت، میں بھی زندہ کر سکتا ہوں، میں بھی مار سکتا ہوں. ایک بندے کو پکڑا قتل کر دیا، ایک جو موت کا قیدی تھا اس کو آزاد کر دیا. اب سیدنا ابراہیم عوام کے سامنے یہ مثالیں پیدا کی کہ اس کو مار سکتا ہوں اور اس موت والے کو میں زندگی دے سکتا ہوں، یہ مثال اس نے پیدا کر دی. تو حضرت ابراہیم نے اب یہ نہیں کہا اس سے برا یہ نہیں ہے وہ نہیں ہے. سیدنا ابراہیم کو پتا چل گیا کہ اب لوگوں کو یہ گمراہ کرنے میں کامیاب ہو رہا ہے. تو سیدنا ابراہیم نے کہا میرا رب وہ ہے جو سورج کو مشرق سے نکالتا ہے، اگر تو رب ہے تو مغرب سے نکال کے دکھا. فبہت الذی کفر. ختم ہو گئی بات. اس کو کہتے ہیں آرگیومنٹ. سٹیٹس بڑا ہو گیا. آرگیومنٹ کو بلڈ کیسے کرنا ہے، آرگیومنٹ تبدیل کیسے کرنا ہے، مناظرے کا انداز کیا ہونا چاہیے. جو آپ نے پیچھے سارے اس کا تمہید باندھی ہے وہ یہ ہے. سیدنا ابراہیم کی زندگی سے ہمیں یہ سٹائل بھی ملتا ہے. تو انہوں نے کہا اس کو ڈال دو آگ میں. پھر اللہ تعالیٰ نے ایسا کرم کیا، سیدنا ابراہیم کی بھی یہ دیکھے اولو العزمی اور توحید کی بھی انتہا ہے. جبریل بار بار یہ جملہ یاد رکھنا، توحید کی انتہا ہے کہ جبرائیل آ رہے ہیں اور وہ ان کو کہہ رہے ہیں نہیں. جبریل با کے پوچھ رہے ہیں آپ کی اللہ سے کوئی حاجت ہے، آپ کی کوئی حاجت ہے. جبریل کو کہنا جائز تھا کہ اللہ تک لے جا، تو وہ کہہ رہے ہیں کہ حسبی اللہ، میرے لیے میرا رب کافی ہے، آپ جائیے. اور جبریل تڑپ رہے ہیں، ان کو بھی نہیں تھا پتا کہ نبی کو کئی انبیاء کو شہید ہوتے ہیں انہوں نے اپنی زندگی میں دیکھا، پتہ نہیں ابراہیم نے آگ میں جلنا ہے کہ نہیں. تو پھر اللہ تعالیٰ نے آسمان کی بلندیوں سے کہا کہ یا نار کونی برداً و سلاما، ابراہیم کے لیے آگ ٹھنڈی ہو جانا. لیکن یہاں پہ مفسرین نے ایک نقطہ بڑا اٹھایا ہے، آگ کو اللہ حکم دے ٹھنڈی ہونا تو برف بھی بن سکتی تھی. تو اللہ تعالیٰ نے سلامہ کا ذکر کیا کہ میرے ابراہیم کو ٹھنڈ بھی نہ لگے، کہیں آگ بھی آگ ہے، ہاں ٹھنڈ بھی نہ لگ جائے. اب یہ دیکھیں نا سیدنا ابراہیم کی یہ جو عظیم الشان قربانی ہے، اس کے بعد جو سیدنا ابراہیم سے اللہ تعالیٰ نے امتحان لیا نا بلال بھائی، اصل میں یہ ساری زندگی توحید کے مارکے اور تبلیغ اور آرگومنٹ کے بعد یہ ٹریننگ ہے. بنیادی طور پہ یہ 100 سال کے قریب ان کی تربیت ہوئی ہے. اور پھر جب بیوی تانا دے رہی ہے، اولاد بھی ہو رہی، حاجر آ گئی. میں نے آپ سے پوچھنا تھا جی، جس طرح سے بیل کی قربانی کی جاتی ہے، گائے کی قربانی کی جاتی ہے، کیا
बकरी की कुर्बानी भी की जा सकती है? जो एतराज आ सकता है ना किसी का, या जो अख्तलाफी बात या अख्तलाफी नोट आ सकता है, वो भैंस पे आ सकता है। भैंस की इख्तिलाफ है, उलमा में पाया जाता है भैंस का, कि भैंस की जा सकती है कि नहीं, भैंस की जा सकती है, लोग करते हैं। बुनियादी तौर पे इसमें बकरी की, वो बकरी पूछ रहा है। जो 4 जोड़े अल्लाह ताला ने समानियत अज़वाज का कुरान पाक में जिक्र किया ना कुर्बानी के लिए, उनमें नर मादा दोनों शामिल हैं। यानी गाय मुअन्नस हो मुदक्कर हो, बकरा मुअन्नस हो मुदक्कर हो, भेड़ बकरी मुअन्नस मुदक्कर हो, ऊंट मुअन्नस मुदक्कर, इसमें कोई मसला नहीं। जो आपने सवाल उठाया ना भैंस का, इसका मतलब चारों में कोई मुअन्नस मुदक्कर नहीं है। बिल्कुल, फीमेल मेल दोनों कुर्बानी के लिए बराबर है। हाँ, अलबत्ता कुर्बानी की जो शरायत है कि बहुत बूढ़ा नहीं होना चाहिए, लागर नहीं होना चाहिए, अंधा नहीं होना चाहिए, दूध वाला हो सकता है। हाँ, दूध वाला जानवर कुर्बानी के लिए जायज, अगरचे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि दूध वालों से इज्तनाब करो, लेकिन जायद होना एक अलग बात है, और इज्तनाब करना जो भैंस की कुर्बानी के हवाले से बात है, ये बड़ी अहम बात की है नाफा साहब ने। जायज होना एक अलग बात है, एहतियात करना एक अलग बात है, क्योंकि दूध हो सकता है वो अपने बच्चों को दूध पिला रहा हो जानवर, नहीं वैसे भी दूध इंसान के लिए नफामंद चीज है, तो एहतियात करना, लेकिन जायज होना बिल्कुल है। दूसरी बात है जो आपने सवाल उठाया ना, ये आजकल उलमा में हमेशा आपको पता कुर्बानी के करीब ये इख्तिलाफी मसला बड़ा शोर उठाता है। तो बुनियादी तौर पे ना हमें बिलाल भाई इसमें भी तशद्दुद अमेज़ रवैया नहीं अपनाना चाहिए, इत्तेदाल का मुज़ाहरा करना चाहिए। मेरा ज़ाती रुझान ये है कि जो भैंस है वो गाय की जिनस में से नहीं है, ठीक, और उसकी कुर्बानी नहीं, अगरचे हलाल है, जैसे हिरन बकरे की जिनस में तो नहीं है, लेकिन हिरन की कुर्बानी नहीं करनी चाहिए, इसलिए तो बुनियादी तौर पे, लेकिन से मुराद है कि वो उसकी फैमिली का हिस्सा नहीं है। अच्छा, दूसरी बात ये है, लेकिन जो बफलो को गाय की जिन्स समझते हैं तो वो उसकी कुर्बानी कर लेते हैं, उन पे भी इतराज नहीं करना चाहिए। अल्लाह के लिए उन्होंने कुर्बानी की, अल्लाह उनकी कुर्बानियां कबूल करे। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात की, बहुत अच्छी बात की। लेकिन ये बात आपने जो है ना गुजरा, मतलब मुझे सवाल समझ में नहीं आया था, इसलिए मैं इस पे बकरा कह रहा था। नर और मादा का फर्क नहीं है, ना दुम्बे में, ना बकरे में, ना गाय में, ना ऊंट में, नर मादा का फर्क नहीं है। मेरे ख्याल में ये वाकई बड़ा अहम सवाल था, ये बहुत से हमारे भाइयों बहनों को नहीं पता कि नर मादा का फर्क नहीं है। लेकिन कुर्बान करने में भी नर मादा का फर्क नहीं है, औरत भी कर सकती है, ये भी मुआशरे को नहीं पता। औरत भी कुर्बानी कर सकती है, ज़िबा भी खुद कर सकती है। एक साहबिया ने खुद ज़िबा की है। ये लोगों को ये है कि औरतें क्यों ज़िबा, औरत भी। हमारे यहाँ उलमा किराम ने इसकी नफी की है भाईजान, आप कैसे कह रहे हैं? यही कह रहा हूँ कि जैसे कुर्बानी के अंदर जिन्स का यार ना कर, मैं आपको दुरुस्त बता रहा हूँ, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फजीलत आदमी को है। मैं कहता हूँ एक बात है, सुन्नत नबी तो यही है ना, रसूलुल्लाह ने किया, लेकिन रसूलुल्लाह के दौर में सहाबियात ने किया, और किससे किया? तेजदार पत्थर से। तो रसूल ने मना नहीं किया, सिर्फ ये इंक्वायरी किया कि वो तेजदार था कि नहीं, बस बात है। तो इसलिए खवातीन अगर करना चाहें, और ये मैं क्योंकि मेरे वीडियो ना बनाए हाँ वो वीडियो ना बनाए, लेकिन खवातीन अगर करना चाहती हैं, जैसे मैं कल अपने उलमा से सवाल कर रहा था कि अगर किसी का कोई है ही नहीं तो वो कुर्बानी करना चाहे खातून, तो वो क्या करेगी? तो वो कह रहे थे कि किसी को दिया जाए, वो करे नहीं, वो अपने हाथ से करना चाहती, तो वो क्यों नहीं करना चाहती? अल्लाह ने, अल्लाह के रसूल में क्योंकि इसमें गुंजाइश छोड़ी है, तो आपको लेनी चाहिए। इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ कि डॉक्टर और आलिम से जब बात करनी हो तो 3 से बात करके ना फिर तजिया किया करें, फाइनल एक के ऊपर ना आ जाए। जी बेटा। पहला सवाल तो बिलाल भाई ये है कि मैं अपने घर आई हुई हूँ, तो मेरे ससुराल वाले मुझे लेने नहीं आ रहे, तो हमारे घर में थोड़ा लड़ाई झगड़ा हो गया था, फिर मैं घर आ गई थी। वो मुझे ताने गालियां देते हैं, भाई क्या आपके बच्चे नहीं होते, ये नहीं वो नहीं। बच्चे इंशाल्लाह ताला जरूर होंगे, लेकिन तुम्हें ट्रीटमेंट लेना पड़ेगा, इसलिए ट्रीटमेंट लेना पड़ेगा, मेडिकेशन लेनी पड़ेगी, दवाई खानी पड़ेगी। इसमें ऐसी कौन सी कोई बड़ी बात है? तुम उससे राब्ता कायम करो, पहली बात। दूसरी बात, तुमने अपनी ट्रीटमेंट करानी है। तीसरी बात, जो तुमने पढ़ना है वो हाफिज़ी बता रहे हैं तुम्हें। बिलाल भाई, बुनियादी तौर पे खामंद को अपनी तरफ माइल और मुतवज्जे करने के लिए, जैसे तो आपने वजीफ़ा बताया, सबसे अच्छा वजीफ़ा है कि मैसेजेस शुरू करें, प्यार मोहब्बत के मैसेजेस करें वो आए, लेकिन वज़ुहा का वजीफ़ा कसरत से पढ़े खामंद के लिए, तो इंशाल्लाह वो लेने आएंगे। दूसरी बात यह है कि औलाद के लिए इन दोनों मियाँ बीवी को अगर ये 40 दिन ये वजीफ़ा करें तो यकीनन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इनको औलाद सालिहा नरीना नसीब करेगा। रब्बी ला तज़रनी फ़र्दम व अंत खैरुल वारिसीन, सूरत अंबिया आयत नंबर 89, ये पढ़ें। ये हज़रत ज़करिया की बाकी जो 2 दुआएं हैं ना वो भी पढ़नी चाहिए, लेकिन ये सबसे मुजर्रब है। अगर कोई वारिस पैदा ना और पहला बच्चा है ना, तो उसके लिए ये सबसे ज़्यादा मुजर्रब दुआ है, ये पढ़नी चाहिए। दानिया कर लोगी बेटा?
انشاءاللہ تعالیٰ انشاءاللہ. اور یہ لڑائی نہ کرو بیٹا, ایک اچھا میسج کرو, آئی مس یو کا میسج کر دو, بات ختم ہو جاتی ہے. وہ اچھا بچہ ہے, وہ برا انسان نہیں ہے, اس لیے یہ ایگو پرابلم نہ بناؤ. میں نے انشاءاللہ میں سوچ رہی ہوں, آپ سے بھی مشورہ کرنا چاہ رہی ہوں کہ میں آگے سی ایس ایس کر لوں, سی ایس ایس کرنا چاہتی ہوں آگے میں. بی ایس کے بعد سی ایس ایس کرنا تمہارے لیے ذرا ٹف ہوگا. ہاں, بی کام پارٹ 2 کے پیپر دینے ہیں میں نے. بی کام پارٹ 2 کرنے کے بعد تم سی ایس ایس کی تیاری کم از کم 1 سال کرنی ہے تم نے. ہاں جی بالکل, وہی میں نے آپ سے مشورہ کرنا تھا کہ آپ مجھے بتائیں کہ یہ میرے لیے ٹھیک ہے. ٹھیک ہے غلط ہے کی بات ہی نہیں ہے, تمہیں پتہ ہے اس بات کا, تم محنتی ہو, رٹا باز ہو تم, کمال قسم کی, تو یہ تم کر سکتی ہو. سلامت رہو سلامت رہو. یہ وہ بچے ہوتے ہیں جو کہ لگتا ہے کہ زندگی کی کامیابیاں ہیں. لال بھائی یہ چھوٹی چھوٹی خواہشات, اب ہم جس ایج میں چلے گئے ہیں, دیکھیں ان بچوں کی یہ خواہش ہوتی ہے پیپر میں پاس ہو جائے. آگے یہ نہیں پتا کہ پیپر سے پاس ہونے کے بعد زندگی کتنی طویل اور لمبی کڑی ہے, لیکن کامیابی کا معیار یہ سمجھا جاتا ہے کہ میں بس اسی میں پاس ہو جاؤں. بچہ جب چھوٹا ہوتا ہے نا تو ایک قدم اٹھانا اس کی کامیابی ہے, ظاہر ہے پیمپر سے آزاد ہونا اس کی کامیابی ہے زندگی کی. یہ چھوٹے چھوٹے امتحانات ہیں جن میں کامیابی کے لیے وہ دیکھیں آپ کو کہہ رہی ہے کہ دعا کرنا, میری بہن کا بھی پیپر ہے. اچھا مجھے یہ بھی بات بڑی اچھی لگتی ہے حافظ کہ کوئی آپ کو نہ چاچو کہہ کے بلائے, یہ ہمارا کلچر ہے. ہاں بھائی جان کہہ کے, باجی کہہ کے, ہمارے معاشرے میں یہ بھائی کہہ کے بلائیں. وہ ایک خاتون کو آپا کہہ دیا تو اس کے اوپر لوگوں نے اعتراض شروع کر دیا کہ آپ نے آپا کیوں کہا. وہ ویسے اس خاتون کو بھی اعتراض ہوگا, مجھے اتنا پیاری خاتون ہے ماشاء اللہ تعالیٰ, بڑا کیوں بنا دیا. آپ کہنا چاہیے, ہاں کہنا چاہیے, کہنا چاہیے, آپا کہنا چاہیے, کیوں نہیں کہنا چاہیے. عمر کے تقاضوں سے بالا ہو کر یہ لفظ جو ہے یہ اپنی ڈکشنری میں خدا کے واسطے ریوائیو کریں واپس. یہ ہمارا کلچر بھی ہے اور یہ چیزوں کو زیادہ پھر جوڑ دیتا ہے, اور اس سے گفتگو کی کمیونیکیشن کی آپ کو آزادی زیادہ مل جاتی. تو نا میرے گھر میں نا میری نانی ساس بہت ہوئی ہیں, تو اس کے بعد مجھے ہر وقت ایسے لگتا ہے نا, وہ نا بیٹھے بیٹھے پتہ نہیں ان کو اٹیک ہوا, وہ نا فوت ہو گئی, میں نے دیکھا تھا ان کو. اچھا, تو مجھے ایسا لگتا ہے میں ابھی مر جاؤں گی جیسے وہ مر گئی ہیں, میں آج مرنے والی ہوں, میں کل مر جاؤں گی. تو ساروں نہیں مرنا ہے فوزیہ, اس میں کیا بڑی بات ہے. جی بھائی مرنا تو ہے, لیکن ہر وقت 24 گھنٹے. کوئی خدا کی قسم میرا بس چلے نا تو میں فتوی عظیم لگا دوں کہ ہر وقت اپنی موت یاد رکھیں. جس بندے کو اللہ تعالیٰ یہ نعمت ہے, یہ اگر اس کو نعمت کی طرح سے پتہ کیا ہوگا, وسوسے سے نکل جائیں گے. ایگزیکٹلی, وسوسوں سے نکلو گی. دوسری چیز جو کہ تم احساس کر سکتی ہو, تمہارا مزاج نرمی کی طرف جائے گا. لاہور کی تسبیح پڑھنا اور آیت کریمہ پڑھنا, اللہ تعالیٰ تمہیں شریعت میں بھی میڈیکیشن اس کی موجود ہے. یہ اپنی نمازوں کو اور قرآن کی تلاوت کو بڑھائیں, یہ میڈیکیشن ہے اس کی, یہ ختم ہو جائے گی ڈپریشن. یہ دیکھنا ان کا دل لگ جائے. دنیا میں کہاں ملے گا کہ یہ بھی میڈیکیشن ہے, نماز پڑھیں اور قرآن پڑھیں. اللہ تعالیٰ آپ کو ثانیہ دے اور ثانیہ بانٹنے کی توفیق عطا کرے.